یہ لوگ مجتمع ہیں اور دھڑلے کے ساتھ ان کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہندوستان کی تاریخ کا معاملہ ہے، الحمدللہ جنگ آزادی میں اہل حدیثوں نے جتنا خون بہایا ہے، یہاں موجود کسی بھی مذہب کے ماننے والے نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ یاد رکھیے آپ، جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی پڑھی ہے وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ آج ہندوستان جو آزاد ہوا ہے وہ اہل حدیثوں کے بہترین رول ادا کرنے کی وجہ سے انہوں نے اتنا کچھ بہایا ہے خون، اتنا کسی آدمی نے، کسی مذہب کے ماننے والے نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ آپ مسٹر برک، یہ ایک انگریز مورخ ہے، اس نے تحریک آزادی ہند پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ حسام الدین صاحب نے تصویر کا دوسرا رخ کے نام سے کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ برک کہتا ہے کہ میں نے بدبخت وہابیوں کو دیکھا کہ وہ عالم نظام بے حال تھے، انہیں گرم زمین کے اوپر برہنہ لٹا دیا گیا تھا اور سر سے پیر تک گرم تانبے سے ان کے بدن کو داغ دیا گیا تھا، وہ سسک رہے تھے۔ میں نے جب یہ روح فرسا منظر دیکھا تو میں نے اپنی پستول سے ان کو ختم کرنا ہی مناسب خیال کیا۔ یہ وہابی کون ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، 1857 سے پہلے حنفی اور اہل حدیث سب مل کر کے انگریزوں کے انخلا کی کوشش کر رہے تھے ہندوستان سے، لیکن وہ حنفی کون تھے؟ ولی اللہ حنفی، دیوبندی حنفی نہیں۔ ولی اللہ حنفی میں اور دیوبندی حنفی میں فرق ہے۔ ولی اللہ حنفی کے اندر تقلید میں وہ جمود نہیں، وہ تعصب نہیں، لیکن 1857 کے بعد ان لوگوں کا بھی کوئی حصہ نہیں، صرف اور صرف اہل حدیث دکھائی دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے اور انگریز یہاں سے بھاگے، ان کی قربانیوں سے گھبرا کر کے۔ بقیہ دیگر علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ خود آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، کم سے کم قمر احمد عثمانی کی کتاب ہی پڑھ لیجیے آپ، تذکرۃ الظفر آپ پڑھ لیجیے قمر احمد عثمانی کی۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 1857 کے بعد سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 20 سال زندہ رہے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی یہ 50 سال زندہ رہے، لیکن تحریک آزادی میں ان کی شرکت کا ثبوت نہیں ملتا۔ پھر یہ وہابی ٹرائلز کے نام سے جو مقدمے تھے، یہ مقدمے کس کے اوپر چلائے گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام مقدمے اہل حدیثوں کے خلاف چلائے گئے۔ تذکرۃ الظفر کے اندر قمر احمد عثمانی خود کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے اس کے اندر کوئی حصہ نہیں لیا۔ بقیہ جو لوگ پکڑے گئے، مثلا یہ مخبری کی وجہ سے پکڑے گئے، مخبری ہوئی کہ یہ لوگ بھی شامل ہیں، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھاگ کر کے مکہ چلے گئے اور قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور رشید صاحب یہ روپوش ہو گئے، لیکن رشید صاحب پکڑے گئے، رشید احمد صاحب گنگوئی، عدالت میں انہیں لایا گیا۔ ان کا قول موجود ہے تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 80 کے اوپر، لکھتے ہیں کہ میں جب سرکار کا فرما بردار ہوں تو الزام کی وجہ سے میرا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ، سرکار کا فرما بردار ہوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب سوانح قاسمی کے اندر مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے دیکھا کہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بھاگے جا رہے ہیں اور باغیوں کے سردار کا نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اب انگریزوں کے خلاف کیسے لڑوں، میں تو انگریزوں کی فوج میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ سوانح قاسمی اٹھا کر دیکھیے، یہ ہے جہاد سب کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑے جوش اور بڑے ولولے رکھنے والوں کا کام ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ جہاد اور خاک و خون میں تڑپنا یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو
ہلکی طبیعت کے ہوتے ہیں، نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، یہ میدان جہاد کے اندر کیسے اتر سکتے ہیں؟ انگریزوں کے خلاف کیسے اتریں گے؟ یہ حقائق کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حوالے دیے جا رہے ہیں کتابوں کے، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات کہی گئی ہے دلائل کی روشنی میں کہی گئی ہے. تو ہم کو کہا جا رہا انگریز کا بچہ، گالیاں دی، یہ انگریز کا بچہ. ارے ہم انگریز کے بچے ہیں؟ ہم نے تو خون بہایا ہے. رہا چند لوگ، مثلا نواب صدیق حسن خان، حالات ایسے نہیں تھے، مسلک وفاداری اختیار کرنا ضروری تھا، کیا کرتے. اسی طریقے سے محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ حقیقت سے بالکل دور ہے. حضرت محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ 50 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس طرح تو سارے اہل حدیث مار دیے جائیں گے. انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انگریزوں سے اتنا کہا کہ آپ تو جو محاذ پر لڑ رہے ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں، جو اندر ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں. تو اندر جو لوگ ہیں وہ محاذ پر تو نہیں گئے نا، اندر جو لوگ ہیں ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے، ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے. اس طریقے سے انہوں نے بچے کھچے اہل حدیثوں کو بچانے کی کوشش کی. بڑے آدمی نے بڑا کام کیا. کرتے کیا؟ یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جب قلیل تعداد مسلمانوں کی دیکھی تو دعا کی اللہ سے، اے اللہ اگر آج اس میدان جنگ میں مسلمانوں کی یہ قلیل تعداد مار دی گئی تو قیامت تک اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. حضرت محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ بچے کھچے جو اہل حدیث ہیں ان کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے، ورنہ جہاد کے لیے راہیں ہموار نہیں ہوں گی. انگریزوں کو ہندوستان سے کیسے بھگایا جائے گا، کس طریقے سے ان کو یہاں سے ہٹایا جائے گا؟ قربانیاں دینے والے تو یہی لوگ، اگر یہی لوگ سب ختم ہو گئے ایک ایک کر کے تو پھر انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں نمبردازمہ کون ہوگا؟ تو یہ ہیں تاریخی حقائق. ان تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن تاریخ مسخ نہیں کی جا سکتی. تاریخ ہے، وہ سچائی کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر ہی دیتی ہے، کتنا ہی اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. جہاں تک قیاس کا معاملہ ہے، کہتے ہیں ہم قیاس کے منکر ہیں. ارے بھائی ہم تو اس قیاس کو مانتے ہیں. ابھی میں نے کہا کہ اس قیاس کو ہم مانتے ہیں جو قیاس مستفاد ہو قرآن و حدیث سے. مثلا کہا گیا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل کے اندر ہم لوگ گنگ رہتے. مثلا مکھی اگر گر جائے تو کیا کیا جائے، اس بارے میں حکم ہے کہ اس کو ڈبو لیا جائے، اس لیے کہ اس کے ایک پر کے اندر شفا ہے، ایک پر کے اندر زہر ہے. تو جب گرتی ہے تو اس سائڈ سے گرتی ہے جس پر کے اندر زہر ہوتا ہے، لہذا اس کو ڈبو لو تاکہ جس پر کے اندر شفا ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے. مکھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اب اس سلسلے میں تو صراحت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول گور خر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گور خر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ گور خر جنگلی گدھا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے حلال ہے یا حرام ہے، لیکن آپ نے ایک اصولی بات کہی. دیکھیے اصولی بات دیکھیے. حضرت سلمان فارسی پوچھ رہے کہ اے اللہ کے رسول جنگلی گدھا کھانا کیسا ہے، گور خر کھانا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ حلال ہے یا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات فرمائی. کہا سلمان، اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے وہ حلال ہے، جس چیز کو قرآن میں اور حدیث میں حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے، اور جس چیز سے سکوت فرمایا ہے اس کے بارے میں قرید نہ کرو. اگر طبیعت کہتی ہے تو کر لو. لہذا مچھر کے بارے میں جب کوئی تفصیل نہیں ہے، گر جائے تو اٹھا کر پھینک دو. یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ قرید نہ کرو. اور دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھائی جب بڑی چیز کا تذکرہ ہو گیا تو چھوٹی چیز خود کے اندر داخل ہو جاتی ہے، لیکن جب مچھر کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، ٹھیک، وہ گر جائے تو اٹھا کر کے پھینک دو. کھود قرید کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ بھولا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں وہ حرام ہیں، جو چیزیں حلال کر دی ہیں وہ حلال ہے. جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کی اللہ بھولا نہیں ہے، اس بارے میں کھود قرید مت کرو. مچھر گر گیا اٹھا کر کے پھینک دو. ہم اس سلسلے میں کسی امام کے محتاج نہیں ہے. اب آپ بتائیے ٹرانسپلانٹیشن آف کڈنی کو دینا، کسی آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی ہے، کیا ہم اپنی کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو اپنا بلڈ اس کو دے سکتے ہیں؟ یہ جزیہ موجود نہیں فقہ کی کتابوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ سے بھی بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی، ان کے دور میں نہیں تھی، اب ہیں. اب کیا کیا جائے؟
تکلیف سے کام بنے گا؟